علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسمو امیر نے ترکی کے صدر کو ان کے ملک کے یوم جمہوریت و قومی وحدت کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ واشنگٹن نے افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے دوحہ مذاکرات کی اہمیت کا ذکر کیا ہے۔ سعد الحریری نے لبنان کی نئی حکومت تشکیل دینے سے اب معذرت ظاہر کر دی ہے۔ اور بائیڈن انتظامیہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ ویانا مذاکرات کو مضبوطی سے تھامے ہوئی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے نام یوم جمہوریت و قومی وحدت کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ ترکی کے صدر کے نام یوم جمہوریت و قومی وحدت کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی صدر رجب طیب ایردوان کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ ڈیموکریسی اور قومی وحدت کی یہ 5ویں سالگرہ دوحہ اور انقرہ کے درمیان شراکت اور پارٹنرشپ پر زور دینے کا بہت مناسب موقع ہے کہ ان تعلقات نے اب تک یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ چیلنجز انہیں مزید مستحکم اور گہرا ہی کرتے ہیں۔ ملک میں جمہوریہ ترکی کے سفیر ڈاکٹر مصطفیٰ کوکسو نے کہا ہے کہ ان کا ملک 15 جولائی کو انقلاب کی ناکام کوشش کے موقع پر قطر کی حکومت اور عوام کی جانب سے اختیار کیے جانے والے تائید و حمایت کے موقف کی بہت قدر کرتا ہے۔ سفیر محترم نے ڈیموکریسی اور قومی وحدت کے دن کے موقع پر کہا ہے کہ ترکی قطر کی جانب سے کی جانے والی زبردست مدد و حمایت کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مدد و حمایت اس وقت بہت ہی ٹھوس طریقے سے محسوس کی گئی جب صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ترکی کی مدد و حمایت کرنے والے دنیا کے سب سے پہلے رہنما بن گئے تھے۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم جناب عمران خان کے نام پاکستان کے سابق صدر ممنون حسین کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کے نام پاکستان کے سابق صدر کی وفات پر تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان کے نام پاکستان کے سابق صدر ممنون حسین کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے انڈر سیکریٹری ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے ملک میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر جناب حمید رضا دہقانی نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ جمہوریہ روانڈا میں قطری سفارت خانے نے دارالحکومت کی گالی میں اپنی عمارت کا افتتاح کیا ہے۔ جمہوریہ روانڈا کے وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر ونسنٹ بیروٹا اور وہاں تعینات سفارتی مشنوں کے سربراہان بھی اس افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے۔
رواندا کے لیے قطر کے سفیر جناب عبداللہ بن محمد السید نے اس موقع پر کہا ہے کہ سفارت خانے کی عمارت کا افتتاح دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کی گہرائی کو ثابت کرتا ہے۔ وزارت صحت عامہ نے آج اعلان کیا ہے کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 140 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اس بیماری سے اب تک شفا پانے والوں کی کل تعداد 2,22,000 کے قریب ہو گئی ہے۔ سوسائٹی اور معاشرے میں اس مدت کے دوران مزید 82 کیسز اور مسافروں میں 49 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ اور ملک میں جاری ویکسینیشن مہم کے بارے میں وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اس مہم میں اب تک 3,475,000 کے قریب ویکسین کی خوراکیں دی گئی ہیں۔ عالمی سطح پر صحت کی عالمی تنظیم نے کورونا وائرس کی ایک نئی شکل کے بارے میں متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وائرس کی یہ نئی شکل بہت زیادہ خطرناک اور بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے، اور یہ تنبیہ ایسے وقت میں جاری کی گئی ہے جبکہ اس وائرس نے دنیا کے کئی علاقوں میں پھر سے پھیلنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ اب افغانستان سے اپنی تمام فوجوں کے انخلاء کے قریب ہو گیا ہے، اور وہاں طالبان تحریک کا فوجی وجود پھیلتا جا رہا ہے۔ اس موقع پر واشنگٹن نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے دوحہ مذاکرات سب سے زیادہ مثالی راستہ ہیں۔ اس نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ ان مذاکرات اور ثالثی کے لیے قطر کی کوششوں کی مکمل تائید و حمایت کرتا ہے۔ لبنان کے نامزد وزیر اعظم سعد الحریری نے اب نئی حکومت تشکیل دینے سے معذرت ظاہر کر دی ہے اور کہہ دیا ہے کہ اس معذرت کی وجہ صدر مشیل عون کا یہ اصرار ہے کہ وہ ٹیکنوکریٹس پر مشتمل کابینہ کو ریفیوز کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ دونوں رہنماؤں کے موقفوں میں بہت زیادہ دوری پائی جاتی ہے۔ بین الاقوامی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر اس فیصلے کی منظوری دے دی ہے جس میں اقوام متحدہ کے مشن نے یمن میں الحدیدہ سمجھوتے کے نفاذ میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔ اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کا مشن یمنی حکومت اور حوثیوں کے درمیان اسٹاک ہوم میں طے پانے والے سمجھوتے کے مطابق الحدیدہ میں فائر بندی کی نگرانی کرے گا اور شہر الحدیدہ میں دونوں فریقوں کی فورسز کی اثر نو تعیناتی کی نگرانی کی جائے گی۔ یہ سمجھوتا سن 2018 میں طے پایا تھا۔ بین الاقوامی سلامتی کونسل کا ایک خصوصی اجلاس لیبیا کی تازہ ترین صورتحال پر بحث کے لیے شروع ہو گیا ہے۔ وزرائے خارجہ کی سطح پر ہونے والے اس اجلاس میں لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے یان کووچ نے زور دے کر کہا ہے کہ ملک میں عبوری عمل کے سیاسی ٹریک کا تعین اور سرکاری اداروں کو یکجا کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے اس مرحلے میں لیبیا کو درپیش چیلنجوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس اجلاس کا مقصد لیبیا کے سیاسی عمل کو مزید فروغ دینا ہے۔ عراقی صدر برہم صالح نے سوسائٹی کے ڈائیلاگ کی اہمیت پر زور دیا ہے تاکہ ملک میں سیاسی اختلافات بائی پاس ہو جائیں اور صفوں میں اتحاد پیدا کیا جائے تاکہ عراق اور اس کی عوام کی مدد ہو سکے۔ صدر برہم صالح کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جبکہ صدری تحریک کے رہنما مقتدی الصدر نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اگلے عام انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ انہوں نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ موجودہ حکومت کی حمایت اب واپس لے رہے ہیں اور اس کی جگہ بننے والی حکومت کی بھی وہ حمایت نہیں کریں گے، اور اپنے اس فیصلے کی وجہ انہوں نے ان کے بقول یہ بتائی ہے کہ ملک میں بہت زیادہ کرپشن پھیلی ہوئی ہے اور کوتاہیاں کی جا رہی ہیں۔ شام کے شمال مغربی شہر ادلب کے 2 قصبوں پر شامی انتظامیہ کی فورسز کی جانب سے کیے جانے والے راکٹوں کے حملے میں
حقوق انسانی کی شامی رصدگاہ کے مطابق 2 بچوں سمیت 8 اشخاص ہلاک ہو گئے ہیں۔ شامی سرکاری فوجیں ادلب کے متعدد علاقوں پر بار بار حملے کر رہی ہیں، اور امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایٹمی سمجھوتے کو دوبارہ زندہ کرنے کے عمل کے بارے میں ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنا چاہتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان حین ساکی نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ مذاکرات کی کامیابی امریکہ کے مفاد میں ہے۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے، تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔